آپ کے بھائی کو آپ کے بہنوئی کی طرف سے مارا گیا، ٹھیک ہے، اب آپ کو وہ مارنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بہن کو نہیں بسانا چاہتے تو ظاہر ہے جتنی مار پیٹ آپ کی بہن کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح اس کی عزت پر حملہ ہوتا ہے وہاں پر، تو بہتر ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے کسی دن، آپ اپنی بہن کو گھر بٹھا لیں۔ لڑائی کس بات کی؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب لڑائی اسی بات کی ہے جو میری والدہ بتا رہی ہے کہ یہ نا گالیاں نکالتے ہیں۔ میں نے 2 دفعہ ان کے گھر گیا ہوں، معافی مانگی ہے میں نے کہ آپ کس نا بات کی؟ کہ میری بہن کو نہ مارا کرے، پاؤں پکڑے رو کے اپنے بنوائی کے کہ آپ کی مہربانی میری بہن کو نہ مارا کرے۔ اور میری والدہ ان کے لیے موبائل لے کے گئی، ایک بٹنوں والا، آپ کی بہن گفٹ، کے لیے؟ ہاں میرے بنوائی کے لیے، اچھا، گفٹ دینے کے لیے، بٹن والا موبائل لے کر گئی؟ جی اچھا، ڈبہ پہ۔ تو انہوں نے نا میری ماں کا مذاق اڑایا کہ یہ بڑا آئی فون لے کے آئی ہو، یہ وہ، یہ لے جاؤ ادھر سے، یہ وہ گالیاں بدتمیزی کی۔ تو یہ کافی دیر سے کرتے آ یہ رہے تھے۔ کیوں لے کر گئی؟ مانگا تھا انہوں نے؟ یہ اس نے کہا تھا کہ میں فون، میری بات نہیں ہوتی، یہ بات نہیں کرواتا تھا، تو میرے پاس فون ہی ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ چلو یہ میں بٹنوں والا لے کے نا ڈبہ پیک تو دے دیتی ہوں، تو چلو میری بیٹی سے میری بات ہوتی رہے گی۔ انہوں نے الٹا فون لینے کے بجائے میری ماں کی بےزتی کی، بہت ہی بےزتی کی۔ یہ جو دو باہر بیٹھے ہیں نا، ابراہیم اور سنین، انہوں نے میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ والدہ میری نے مجھے بتایا، میں نے کہا اب دے دیا، اب میں کیا کروں، اب جب بولیں گے تو مسئلہ خراب۔ وہ ہے سیکو ہوئے سارے، پوری فیملی، ان میں ایگو بہت ہے، لوگوں کو گھر دکھاتے بلا کے، کسی کو سونا دکھا رہے ہیں، کسی کو گنے دکھا رہے ہیں، ان کے پاس نجائز اسلحہ پڑا ہوا گھر کے اندر۔ تو ان کے پاس ابھی پیسہ آیا نیا نیا، تو ان کی نا وہ اوقات سے باہر ہو گئے، وہ بندے کو انسان سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر ان کی یہ ایگو ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی، میں قسم کھا کہتا ہوں کہ ان کے فون فلورے جائیں، چیک کیے جائیں، پورے گاؤں، آدھے گاؤں کی نا بیٹیوں، ماؤں بیٹیوں کی نا تصویریں، کسی کے میسی، کسی کے کہ ان کا کام یہی ہوتا ہے، ادھر سے کسی کی ماں بیٹی کی چگلی کر، ہٹ کر، بس یہ ان کا کام ہے، اسے لڑوا اسے کر، بس پتہ نہیں کس چیز کی نہیں عقل ہے یا نہیں ہے بھائی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اوپر سے ہمارے آگے گاؤں کے مالک، ان کے یہ ملازم ہیں۔ اچھا، یہ چاہیے، بہت سے گاؤں دیکھیں جو لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں کنواری، انہیں بیاتے ہیں، کسی کا گھر نہیں، انہیں گھر ڈال کے دیتے ہیں کہ یہ غریب ہے یار ان کی۔ اب یہ جا کے جو مالک کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ہنگار نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ نوکری نہیں کرنا چاہتا، اس کے گھر کو تالا جا ڈیرے میں تاڑ کے مارا جائے گا، جو جا گاؤں کے چودھری ہیں، جی جو چودھری ہیں، ٹھیک ہے، جا ان کے ڈیرے میں تاڑ کے مارا جائے گا، جا اس کے گھر کو تالا لگا کے انہیں گاؤں سے نکالا جائے گا۔ جس نے ان کا کام نہیں کرنا وہ گاؤں سے بے دخل وہ ہے، بے دخل ہے، ٹھیک ہے، یہ رول ہے ادھر کے گاؤں کے۔ اچھا، گاؤں ہمارے کا نام گاؤں کیا ہے؟ وہاں سردار آصف نکئی ہے، ان کا گاؤں ہے۔ ٹھیک ہے، تو گاؤں میں کچھ لوگ ہیں اچھے، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ہے، اچھے ہیں، لیکن ادھر کوئی ڈرتا بولتا نہیں، سارے چمچے ہیں، کوئی بندہ سچ کا ساتھ نہیں دیتا، سب جتنے بھی ہیں نا، کوئی بندہ بھی ہے، مجھے اتنی مار پڑی، کوئی بندہ یہ نہیں آپ کو کسی نے کیوں کیا۔ مارا؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ وہ بتائیں۔ وقوع یہ ہے کہ میں ادھر سے گیا ہوں گاؤں، ٹھیک ہے، معافی مانگنے؟ معافی نہیں مانگنے گیا، میری ان کا جھگڑا ہوا ہوتا، ہمارا بھی گھر تھا ادھر کے، ہمارے آپ گاؤں لوگ کے، بھی ادھر سے ہی تعلق رکھتے ہاں ہیں؟ ہمارے بھی گاؤں کے مالک ہے، چلو یہ ملازم ہے تو کیا ہوا، ہم بھی تو ان کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ملازم ٹائپ ہی سمجھ لے۔ تو گاؤں چلے گئے، اب اتنی بھی بڑی کون سی بات ہوگی، انہوں نے مجھے، یہ ساری فیملی مجھے گالیاں دے رہی ہے، میری ماں، میری بہنوں کو، میری بھابھیوں کو، سب کو۔ تو میں ایک اکیلا گھر کا افراد ہوں، میں اکیلا گالیاں دے رہا ہوں، کون گالیاں برداشت کرتا ہے؟ جب میرے سامنے میری ماں یا میری بہن ایسے روتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر تو دل کرتا ہے کہ انسان خود کو، اپنے آپ کو خود کو مار کے مر جائے۔ تو میں کیسے برداشت کرتا رہوں، یہ مجھے پتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو، میں گاؤں گیا ہوں، انہوں نے آگے لڑکے اکٹھے کیے ہوئے تھے، تقریباً 40-50 لڑکے ہیں، یہ گاؤں سے کسی بندے سے بھی پوچھیں، انہوں نے رات بھی مجھے مارا ہے، لوگوں نے چھڑایا ہے، میں کسی کے گھر سویا ہوں، صبح انہیں پتا چلا کہ اس کے گھر پڑا ہے، یہ مجھے اٹھا کے پھر ڈیرے لے گئے، سردار اشتیاق نکئی کے ڈیرے، ان کے یہ ملازم تھے، آصف صاحب کے اور سردار اشتیاق صاحب کے۔ انہوں نے پھر ادھر مجھے ڈیرے 2 گھنٹے مارا ہے، میں اذیت اتنی دی ہے کہ زخم کے اوپر جب چوٹ لگتی ہے نا، انسان کی جان نکلتی ہے، تو میں روتا رہا ہوں، ان کے میں پاؤں پکڑیں گے اور مجھے نام اور میرے سے تکلیف نہیں برداشت ہوئی، مجھے رات کو بھی آپ نے اتنا مارا تو مہربانی کریں، آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ مجھے نہ مارے۔ لیکن یہ نہیں بات ہے، پتہ نہیں کیسے لوگوں نے انہیں کہہ کو کہ پھر ان کے دل میں کوئی رحم آیا، جب انہوں نے اپنی پوری کسر نکال لی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا ہے، تو میری والدہ ادھر آئی ہے، میں کسی کے گھر گیا ہوں، اب جن جن لوگوں نے مجھے چھڑایا ان پہ ان لوگوں نے جھوٹی ایف آئی آر کروا دی ہے، یہ ہمارے وہ مالک ہی کروا رہے ہیں، اور یہ مالکوں کے بارے میں بھی انہوں نے الٹ پلٹ الفاظ بولے ہیں، سردار ویس نکئی ہے آصف صاحب کا بیٹا، یہ جو لیاقت ان کا ڈرائیور، اس نے ان کے بارے میں بھی الٹ پلٹ کوئی ایسے بد دعائیں دی ہیں، یہ وہ
कि उन्हें गालियां ये निकालते रहे जब वो ये वैद साहब ने इसे मारा लियाकत को। तो मैंने वो मैसेज भी ये सरदारों को भेजे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी नहीं सुनी, ना कोई हमें इंसाफ दिया। ये मजबूर हो के हम ये मीडिया पे आए हैं, नहीं तो हमें कोई ऐसा, हम जैसे गरीब है जो भी है, हम अपने घर में खुश थे जैसे भी हैं। ये हमें ऐसे शो ऑफ होने का ना हमें शौक नहीं था कि हमारी कोई बेइज्जती हो जाए, गरीब हो चाहे जो भी, मुझे शौक नहीं था ये सामने आने। अब मजबूर हो के लोगों के सामने आए हैं कि हमें इंसाफ लिया के दिया जाए। अब ये खुद अपने मुंह से भी मान गया कि आपका पहले मार दिए तो आपने क्या किया है। तो अब आप हमें बच के दिखाओ, 10 लाख 5 लाख पैसा बहुत है, जितना भी से गोली मरवानी है। इन्होंने मेरे से लोकेशन मांगी है, ये लाहौर इन्होंने बंदे तक भेजे हुए हैं यहाँ पे, ये बरकत मार्केट के अंदर। फिर वो बंदों ने, मैंने कहा भाई आए हैं, जो ना जो वो अल्लाह की तरफ से जो होगा देखा जाए। इन लोगों को पता था कि इन्हें ना थाने के अंदर मैंने एप्लीकेशन दरखास्त दी हुई है। वो वैसे ना मैंने एक वीडियो बना के डाली थी टिकटॉक पे कि इन्हें डर रहे कि ये थाने के अंदर मामला गया हो कि हम जाए ना। वो बंदे फिर आगे नहीं आए। ठीक है। इन्होंने फिर प्लान बनाया, उधर मुझे गांव पकड़ के मारा। अच्छा। फिर डेरे में भी मारा। अब ये थर्ड धमकियां दे रहे हैं कि ये फैर मार देंगे, इसे उठाना है, जो भी हो, जितना भी पैसा लगे। तो लिहाजा हमारी मरियम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए। बहन जो है आपकी 3 बच्चों के साथ वापस इधर आ गई है, सर्कल कैसे चल रहा है? आप लोग तो मतलब ये जो घर के हालात हैं, ये तो मुझे लगता है एक वक्त की रोटी होती होगी, दूसरे वक्त की तो नहीं होती। बस ऐसा ही है, आप ही ऐसे ही समझे कि बस अब मेरे से जितना होता है, मेरे भी बच्चे, मैं अभी अलग हुआ, पहले हम इकट्ठे ही थे। आपके फिर वो जो आपके भाई का कत्ल हुआ है, उसके भी बच्चे इधर हैं? उसके भी बच्चे हैं, पहले हम इकट्ठे ही थे। मैंने ये जो घर पीछे गाँव बना के दिया ना, ये मेरी वालदा को पता है, सबसे बड़ा सबूत मेरी वालदा है। वो मैंने जो कमरे 2 वेली मोटर पंप लगा के दिया है, वाशरूम मैंने अपने भाइयों को बना के दिया है। एक कमरा ये जो यतीम बच्चे इनके लिए बना के दिया है। एक जो दूसरा भाई वो वैसे नशई है, इसका मियाँ, वो अभी काम करने लगा है, ये महीना हुआ है, ये मेरी वालदा को पता है। तो मैं नशा करता है? हाँ नशा, वो मैंने जगह बना के अपने भाइयों को दी, जो इन्होंने ताला लगा के छीन लिया है। तो अब मैं ये वो किसने छीनी है? चौधरियों ने? जी उन्होंने, वो अच्छा। कहते हैं ये मुलाजम है। उन्हें ये जो लियाकत है ना, इसने अपने, इसकी जो वालद था ना फोत हुआ, इसकी विस्तेली माँ थी, उसकी 2 जगह पे जगह थी, वो भी इसने छीनी है। फिर ये अभी एक हमारा इधर रिश्तेदार वो यतीम, उसकी वालदा भी मर गई है, उसका वालद भी फौत हो गया, अकेला है, तो उसकी जगह भी इन्होंने छीन ली है। ये बस इनका काम यही है, लेकिन वो जगह जिसरी वाली भी नहीं है। अब आपकी बहन है, उसके 3 बच्चे हैं, आपकी वालदा है जी, आपका जो भाई कत्ल हुआ उसके 4 बच्चे हैं, और उसकी बेवा भी है जी, उसकी बेवा भी यहाँ पर है। जी, जी, आप हैं, फिर आपकी बीवी है, फिर आपके बच्चे हैं जी। तो अभी मैं अलग रहता हूँ, कमाने वाले हैं। मैं कमाते हैं। अभी मेरे अकेले कमाने से क्या होता है, जो सब मिल बांट के करते। पहले जब मेरे वालिद साहब थे, हमें ना तो काम करना पड़ता था, ना ही हमारी ये घर की औरतें जाती थी घरों में काम करने के लिए। जब से वो फौत हुए हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर ऐसा ऐसा भाई था, तब भी नहीं मैंने अपनी, ये मेरी बीवी अभी काम करना शुरू हुई है, 6 7 8 माह हो गए, मेरी वालदा को पता है। ये मेरी खाला भी है और मेरी सास भी है, इन्हें भी पता है। मैं अभी मेरी बीवी काम, क्योंकि हालात इतने मजबूर हो गए, जब कोई बंदा नहीं रह गया तो सारा घर औरतों से भरा हुआ है, बच्चों से, तो मैं क्या करूँ। नहीं तो मेरी वालदा को पता है, मैंने कभी अपने घर की औरतों को कभी बाहर नहीं जाने दिया। तो वैसा कोई नहीं, जैसा ये समझते हैं ना, इतने हम गिरे हुए हैं, हम अपनी मेहनत की करके कमा के खा रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे। तो जैसे ये बातें और ताने करते हैं ना, ये अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, ये मेरी वालदा को पता है।